عراق کے ساتھ 8 سال کی تباہ کن جنگ کی راکھ سے ایران نے اپنی میزائل ٹیکنالوجی کا سفر شروع کیا۔ ایک ایسا سفر جو انتخاب نہیں بلکہ مجبوری سے شروع ہوا۔ آج ایران کے پاس ایسے میزائل موجود ہیں جو ہزاروں کلومیٹر دور تک نشانے مار سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایران کے میزائل پروگرام کی مکمل تاریخ بتائیں گے۔ 1980 کی دہائی کی معمولی شروعات سے لے کر 2025 میں جدید ترین نظاموں تک کی یہ انجینئرنگ، حکمت عملی، مزاحمت اور جغرافیائی سیاسی عزائم کی کہانی ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ ایران کے میزائل پروگرام کی جڑیں 20ویں صدی کے سب سے مہلک تنازعات میں سے ایک ایران عراق جنگ میں پیوست ہے، جو 1980 سے 1988 تک جاری رہی۔ نام نہاد شہروں کی جنگ کے دوران عراق نے صدام حسین کی قیادت میں ایرانی شہروں پر بشمول تہران سینکڑوں اسکڈ میزائل داغے۔ ایران کے پاس جوابی حملے کی تقریباً کوئی صلاحیت نہیں تھی۔ اس کی فضائیہ جو شاہ کے دور میں امریکی ساز و سامان پر مبنی تھی، پابندیوں اور اسپیئر پارٹس کی کمی کی وجہ سے مفلوج ہو چکی تھی۔ جوابی صلاحیت کی شدید ضرورت تھی۔ ایران کو لیبیا، شام اور سب سے اہم شمالی کوریا کی طرف رجوع کرنے پر مجبور کیا۔ جب عراقی فوج نے میزائل حملوں کی بنیاد پر برتری حاصل کی تو ایران نے بھی میزائل استعمال کرنے کا سوچا، اور اس وقت اسلامی جمہوریہ ایران کے رہبر روح اللہ خمینی نے عراق کے میزائل حملوں کا مقابلہ کرنے کی اجازت دی۔ اسی سلسلے میں نومبر 1984 میں حسن تہرانی مقدم کی سربراہی میں پاسداران انقلاب میزائل کمانڈ کا آغاز کیا گیا۔ ایران نے 1985 میں پہلی بار لیبیا سے روسی ساختہ اسکڈ بی میزائل خریدے اور 30 میزائلوں کی کھیپ کے ساتھ ہی لیبیا سے تکنیکی مدد کے لیے مشیر بھی ایران آئے، اور ایران کا میزائل آپریشن ان کی مدد سے ہی سر انجام پایا۔ اس وقت پاسداران انقلاب کی ایرو اسپیس فورس کے کمانڈر امیر علی حاجی زادہ میزائل یونٹ کی تشکیل کے ذمہ دار بنے، اور میزائل سرگرمیوں کے لیے ایران کے مغرب میں واقع شہر کرمان میں پہلا اڈا تیار کیا گیا۔ عراق پر ایران کی جانب سے پہلا میزائل حملہ 21 مارچ 1985 کو ہوا، جس میں کرکوک شہر کو نشانہ بنایا گیا۔ اس کے ایگزیکٹ 2 دن بعد دوسرا ایرانی حملہ بغداد میں عراقی آرمی آفیسرز کلب پر کیا گیا، جس میں تقریباً 200 عراقی کمانڈر مارے گئے۔ ایران کے ان میزائل حملوں کے بعد عرب ممالک کی جانب سے لیبیا سے شدید احتجاج کیا گیا، جس کے نتیجے میں لیبیا کے مشیروں نے ایران چھوڑ دیا اور جانے سے پہلے میزائلوں اور لانچنگ سسٹم کو بھی ناکارہ کر دیا۔ اس صورتحال میں ایرانی فضائیہ کے ارکان کے ایک گروپ نے خود ان میزائلوں کی آزمائش کا سلسلہ شروع کر دیا۔ IRGC کے ارکان کے اس چھوٹے سے گروپ نے راکٹوں اور لانچروں کے پرزے کھول کر ان کی ریورس انجینئرنگ شروع کی۔ حسن تہرانی مقدم، جنہیں اسلامی جمہوریہ ایران کے میزائل پروگرام کا باپ کہا جاتا ہے، 0 to 100 میزائل پروگرام نامی دستاویزی فلم میں بتاتے ہیں کہ ایران سے لیبیا کے مشیروں کی روانگی کے بعد پاسداران انقلاب کے 13 ارکان کو اسکڈ بیلسٹک میزائلوں پر کام کی تربیت کے لیے شام بھیجا گیا، اور ایک محدود وقت کے اندر انہوں نے اسکڈ میزائل کے کام کو سمجھ لیا۔ سن 1986 میں مقدم کو ایرانی فضائیہ کا میزائل کمانڈر مقرر کیا گیا، اور پھر سن 1988 کے بعد سے ایرانی پاسداران انقلاب کور نے سنجیدگی سے میزائل بنانے کی کوشش شروع کی۔ ایران کے میزائل پروگرام کی ترقی میں حسن مقدم سب سے اہم شخصیت تھے۔ سن 2009 میں انہوں نے ایک پروگرام کے دوران پہلی بار ایکسٹرا ہیوی سیٹلائٹ انجن سیریز کا تجربہ کیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے مطابق جب حسن مقدم ایک نئے میزائل تجربے کی تیاری کر رہے تھے تو 2 دھماکے ہوئے اور وہ دوسرے دھماکے میں مارے گئے۔ دھماکے کی اصل وجہ کا کبھی تعین نہیں ہو سکا، لیکن حسن مقدم ہی تھے جن کی قبر پر لکھا گیا تھا کہ یہاں وہ شخص دفن ہے جو اسرائیل کو تباہ کرنا چاہتا تھا۔ اس وقت امیر علی حاجی زادہ کی سربراہی میں پاسداران انقلاب کی ایرو اسپیس فورس ایران کی مسلح افواج کے لیے میزائل اور ڈرونز بنانے والا سب سے بڑا ادارہ ہے۔ ایران کی مسلح افواج خاص طور پہ پاسداران انقلاب کی ایرو اسپیس فورس راکٹ اور کروز اور بیلسٹک میزائلوں کی ایک وسیع رینج تیار کرتی ہے۔ بیلسٹک میزائل ایران میں تیار کیے جانے والے میزائلوں کی سب سے اہم قسم ہے۔ بیلسٹک میزائل اونچائی پر اور ایک قوس میں پرواز کرتا ہے۔ اس کی فائرنگ کے 3 مراحل ہوتے ہیں۔ دوسرے مراحل میں اس کی رفتار تقریباً 24,000 کلومیٹر فی گھنٹہ تک ہو جاتی ہے۔ طویل فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل داغے جانے کے بعد زمین کی فضا سے باہر نکل جاتے ہیں اور فضا میں دوبارہ داخل ہونے پر آواز کی رفتار سے زیادہ تیز رفتار تک پہنچ جاتے ہیں۔
جبکہ کروز موبائل مکمل طور پر گائیڈڈ ہوتے ہیں اور کم اونچائی پر پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ راڈار کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت فراہم کرتے ہیں۔ کروز میزائل کی رفتار 800 کلومیٹر فی گھنٹہ سے شروع ہوتی ہے۔ ایران کے میزائل پروگرام کی شروعات 1985 میں شمالی کوریا سے ملنے والے اسکڈ بی سے ہوئی، جس کی رینج صرف 300 کلومیٹر تھی، لیکن یہیں سے ایک طاقتور سفر شروع ہوا۔ 1998 میں شہاب 3 نے سب کچھ بدل دیا۔ 1300 کلومیٹر رینج کے ساتھ یہ پہلا میزائل تھا جو اسرائیل تک پہنچ سکتا تھا اور جو کہ ایران کی ایک اسٹریٹجک طاقت بن چکا تھا۔ اس کے بعد 2008 میں ایران نے ٹھوس ایندھن والا سجیل میزائل بنایا، جس کی رینج 2000 کلومیٹر تھی۔ وہ منٹوں میں لانچ ہوتا تھا اور دنیا کے چند ممالک کے پاس یہ ٹیکنالوجی تھی۔ اس کے بعد 2022 میں خیبر شکن نے ایران کی طاقت کو نئی بلندی دی، جس کی رینج 2000 کلومیٹر تھی۔ جدید مینوریبل وار ہیڈ میزائل ڈیفنس کو شکست دینے کی صلاحیت ایران کے بیلسٹک میزائل اب ناقابل نظر انداز ہیں۔